چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی نہیں بلکہ حملہ نہیں بلکہ ایک ایسے نظریے کا تسلسل آپ کو نظر آتا ہے جو سالہ سال سے جاری ہے بیرون ملک، بالخصوص یو کے اندر، دوسرے ممالک میں پھیلتا ہوا، اور پاکستان سے اس نے اوریجنیٹ کیا. ذرا میں دیکھ رہا تھا یو اے ای کونسل جنرل کا کراچی میں جو جولائی میں انہوں نے بیان دیا تھا، اور بیان بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یو اے ای میں رہ کر پاکستان کے اداروں یا سیاستدانوں کے خلاف منفی پراپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات ہوئے. اگلے دو جملے بڑے دلچسپ ہیں. ایسا کرنے پر فوری کارروائی ہوگی. کچھ لوگوں کو عمر قید کی سزا بھی ہوئی ہے. سعودی عرب کے اندر جب آپ نے کیا، انہوں نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور ایک شخص جس نے صرف ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کو 3 سال کی سزا دی، اور 7 سال کی سزائیں انہوں نے دیں، اور اس کے بعد مکمل طور پر. تو جب ریاست حرکت میں آتی ہے، اور آپ کو ہر جگہ دبئی جانے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، بٹ دے ابائڈ بائی دا لا، تو یہاں پہ یہ گنجائش کہاں سے ملتی ہے ان کو؟ اللہ صاحب دیکھیں، ان ممالک میں تو وہاں کے جو لوکلز ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کو بھی کھل کر سیاست کرنے کی یا سیاست پہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو وہاں بیٹھ کے اگر آپ پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کریں یا کچھ اور کے بارے میں بات کریں، امریکہ میں بھی ہوا نا. امریکہ میں وہ بڑے ایکٹر ہیں، انہوں نے صرف ایک پولیس کی ایک شیلڈ اٹھائی تھی اس ہنگامے کے اندر، 1 سال کی سزا دے کے اندر ڈال دیا ان کو. وہ امریکہ ہے نا. ان 2 ممالک کی مثال دے رہا تھا کیونکہ جو آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھا. لیکن امریکہ ہو، برطانیہ ہو، وہاں پہ اگر احتجاج اگر آپ کا ہو رہا ہو اور وہ احتجاج دائرے میں رہ کرے، تو اس پہ تو ان کی لبرٹیز کافی زیادہ ہیں، شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ ایک کلچر ہے ان کا، تمیز نہیں واقعتاً زیادہ ہے وہاں پہ. ہے اگر آپ بالکل ہے. یو ایس میں بھی ہے آف کورس. جو شک کی بنیاد پر سب سے زیادہ کلنگ ہوتی ہے وہ یو ایس میں ہوتی ہے. نہیں وہ ایک اور آپ ان سے آگے سے جواب دے کے دیکھیں، امیگریشن سے آپ جواب دے کے دیکھیں. وہ تو لیکن اگر آپ اجازت لے کے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو جب تک آپ کسی کو ہاتھ نہ لگائیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ڈک اس لیے کیا، ڈرائیور نے کہا شیشہ، میرے خیال سے یہ نہیں ہو سکتا تھا. برطانیہ میں جو رہتا ہے وہاں پہ اس کو پتا ہے میں پتھر نہیں مار سکتا گاڑی پہ، ٹھیک ہے، مجھے نہیں چھوڑے گی پھر وہاں پہ پولیس. وہ آپ نے دیکھا نا، لیکن گاڑی کے اوپر ہاتھ مارا. وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ اگر کوئی مدعی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے بتایا نمائندے نے، اور اس پہ کاروائی کیا ہوتی ہے. لیکن یہ جو پاکستان میں کاروائی ہے، مجھے نہیں پتا لیگلی کیسے ہوگی، اور شاید آج تک اس لیے ہوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جرم جس زمین پر ہوتا ہے کاروائی وہیں پر ہوتی ہے. تو اگر جرم وہاں پہ ہوا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں آپ کسی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، میرے خیال سے یہ پروپورشنل رسپانس نہیں ہے، نہ یہ لیگلی ہو سکتا ہے. ہاں اس وقت جو حالات، اگر یہاں سے انسائٹمنٹ ہوئی ہے، اگر یہاں سے ڈائریکشن جاری، اگر کسی نے انسائٹمنٹ کی ہے تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسپورٹ آپ بلاک کر دیں گے، اگر لیگلی کریں گے میرے خیال سے کوئی اس کا ایونیو نہیں ہے. زور زبردستی جس طرح اس ملک میں اس وقت جاری ہے، اس کے تحت کرنا چاہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچانے کا یہ مقدمہ ہے نا، پاکستان کا اسٹینڈ ہے کہ یہ پاکستان کی سرکاری ملکیت ہے. بن سکتا ہے، امکانات ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. یو ٹیک ماضی میں اگر وقت کے اوپر فیصلے کیے ہوتے، کچھ تعدیبی کارروائی کی ہوتی، تو شاید کچھ حالات بہتر ہوتے. دیکھیں جہاز اچھا بنا لیا ابھی یہ جہاز میں نے بنایا آپ کے لیے سوال کے جواب میں، یہ جو ابھی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے نا، اس کے جواب میں تحریک انصاف کا جو بیان ہے اسپوکس پرسن کا، یہ ایسے کیا ہے انہوں نے کہ جو کر سکتے ہو کر لو، اور نہیں ہوگا اڑا کے رکھ دیا. ایسے ہی بیٹھے ہم نے اپنا پورا ٹائم پورا کرنا ہے ٹی وی پروگرام کا، کچھ نہیں ہونا اس ملک. اب یہ ریاست جو ہے نا، یہ ملک جو ہے یہ ایلیٹ کا ہے، ان کے لیے ہے. ہم سب شامل واجے ہیں، تھوڑی تھوڑی ٹائم کے لیے آتے ہیں. اگر یہ یہاں بات کسی نے کی کہ ڈرائیور ایف آئی آر درج کرائے گا، اگر یہ حال ہے ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا کہ ڈرائیور کے ذریعے آپ نے ایف آئی آر کروانی ہے، تو پھر بند کر دیں، پھر نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جو کہا ہے محسن نقوی صاحب نے، دیکھیں ایک وہ چیخو ہے جو اس میں لیڈ کر رہے تھے، چیخو نام ہے نا اس کا، میں نے نام پہ توجہ نہیں دی، ان کی حرکات پہ تھا. چیخو پتہ نہیں اس طرح کو کوئی نام ہے، چیلو 80-82 سال کا، 80-82 سال کا ایک شخص ہے. چیکو اچھا صاحبزادہ جہانگیر، نہیں صاحبزادہ جہانگیر آئی تھنک سو. ٹھیک. ایک دوسرا زلفی ہے جس کو میں نے اسکرین پہ پہچان بھی لیتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں اس ریاست کو، ان کی دوہری شریعت ختم کر کے دکھائیں بس. انڈیا نے کسی کے پاس دوہری شریعت نہیں ہے، اور انڈین اپنے ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، کتنا کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. یہ ہمارے جو دوہری شریعت رکھتے ہیں نا، یہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. کریں، میں چیلنج کرتا ہوں. دو نام میں نے دے دیے، آپ دیکھیں، آپ وہ بات کریں گے اظہر مشوانی فلانا ٹمکانا، یہ بندے نے مدینہ منورہ میں بھی کروایا. تو یہاں دیکھیں ایک ہی علاج ہے،
देखिए मक्कातुल मुकर्रमा में वो एक वीडियो सेल्फी वीडियो बनाई थी ना, वो उन्होंने MNA हैं या MPA हैं, खाना काबा के आगे खड़े होके सिर्फ एक पॉलिटिकल उन्होंने एक्टिविटी की थी छोटी सी, खाना काबा के अंदर खड़े होके। So, उन्होंने उनको जो है सजा बात है कि उन्होंने किया ना, हमने क्या किया, हमने मार खाते हैं इस तरह के लोगों से और चुप करके घर में जाके बैठ जाते हैं। रियासत ये कर दी, यही तो मैं बात कर रही हूँ। रियासत में भी वही लोग हैं जिन्होंने कुछ करना है। और जिनके पास ममालिक की मिसाल दे रहे हैं, वैसे मैं उन ममालिक की मिसाल को इंडोर्स नहीं करता, वरना हम शायद ये शो भी ना कर रहे होते अगर उन ममालिक नहीं, हम मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मिसाल दे रहे हैं कि ऐसी मुक़द्दस जगहों पर भी अगर ये सोच, ये कल्ट, ये डिनोमिनेशन नहीं काबू में आ सकता, तो दोहरी शहरियत का कानून खत्म कर देना। मैं इससे डिसएग्री करूंगी आपकी दोहरी शहरियत, आप उनके हुक्मरान के बारे में बोल के देखें तो बात ये नहीं है। बात ये है कि ये सब कुछ बदतमीजी है, ये किसने सिखाई पीटीआई को? जब यहाँ पे वो पार्लियामेंट के अंदर चढ़ दौड़े 2014 में, तब तो उनको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा। 9 मई के अंदर चूंकि वो किसी और के पर हमला कर रहे थे, रिकॉल भी हो जाएगा ना। हाँ, वो किसी और के पर हमला कर रहे थे और तो तभी जो है उनको छेड़ा गया या उनसे जो है उनसे हिसाब लिया गया। मगर जब तक सियासतदानों की वो गुथ पुट रहे थे और जब तक पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई हो रही थी, तब तक वो सब कुछ ठीक था, क्योंकि तब आपका जो हदफ था वो मियां नवाज शरीफ थे। फिर वही सियासतदान हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, जब आपने उनको तौर तरीका यही सिखाया है और वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, तो तब आप क्यों हैरान होते हैं? मैं डिसएग्री करूंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ छोटी सी। देखिए मुनीज़ ने जो कुछ कहा मैं इससे मुत्तफिक हूँ और मैं कह भी चुका हूँ। मसला ये है कि आप जो ये साकिब निसार के साथ नहीं होगा, ये पाशा के साथ नहीं होगा, इसलिए कि उनको जो ओपोनेंट्स हैं वो तरहदार मिले। एक ओपोनेंट्स जो हैं वो एक खास, सिर्फ उनको ओपोनेंट्स मिले हैं, ये प्रॉब्लम भी है। देखिए ये रेस टू द बॉटम हो जाएगी ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये उन लोगों के साथ नहीं होगा, ये काजी फाइज के साथ होगा, क्योंकि उसने एक राइट स्टैंड लिया, उसने आईन और कानून पे चलने। ये मुल्क सजा देता है शख्स को जो आईन और कानून पे चलने की करे, और हर उस फ्रॉडिये को, 2 नंबर को ये रियासत उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। आप पूरी तारीख उठा के देख लें। योर टेक ऑन वेरी क्विकली कि ये हमेशा बात की जाती है, आई इन प्रिंसिपल एग्री टू दैट कि फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर किसने क्रिएट किया था, लेकिन अगर उस इदारे ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, गलती को सुधारने के लिए वो कोशिश भी कर रहा है, जनरल फैज किस लिए इस वक्त कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं? अपनी उन्हीं सारी गलतियों की वजह से ना। लेकिन ये जो कल्ट है, डिनोमिनेशन है, ये माफ कर दे। अगर गलतियां ही माफ करनी है तो फिर 9 मई की गलतियां माफ नहीं हुई, वो कह रहे हैं गलतियां तस्लीम कर रहे हैं। तस्लीम की, मैं तो इस पे उसूली मौके पर नहीं तस्लीम की, 9 मई के हवाले से तस्लीम नहीं की ना। मैं आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। उनकी गलतियां भुगतते हमारा सत्यानाश हो गया। पीटीआई ने कोई तस्लीम नहीं की गलती, वो तो जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका आखिरी जुमला सबसे पहले पढ़ के सुनाएं। किसी से कोई गलती या जुर्म सरजद हुआ है तो खुद काजी की पतलून पहनकर उछलने की बजाय होना चाहिए। बहरहाल अदालत को फैसले का मौका दें। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, गुंडा, जाहिल, बेवकूफ, बेहुदा, पतलून, कबर, ये एक सेट वोकैबुलरी है। डिनोमिनेशन के साथ डील कर रहे हैं, आप उस कम्युनिटी के साथ डील कर रहे हैं जिसको लेकिन ये पॉइंट में से बड़ा वजन है कि ये अल्फाज जो हैं ये बहुत कम इस्तेमाल होते थे। शाज़ो नादर जो इस्तेमाल करता था वो आइसोलेट हो जाता था पाकिस्तान की टूटी फूटी सियासत में भी। लेकिन 2014 के बाद ये बाकायदा एक वोकैबुलरी का हिस्सा बना के लटकाया गया उन लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर एतराज किया, और सबके साथ यही किया गया। अब बेसिकली मॉन्स्टर सामने आएगा, बट हाउ टू डील विद दैट। और कहा गया है वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। जी बिल्कुल। और अब लेकिन वापस इसके ऊपर आइएगा। सो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव सियासत बहुत तवील अरसे से जारी है और इसको ओन करते हैं बॉटम से लेकर टॉप तक, जो बहुत रेयर होता है। अमूमन आप एक आध हल्के को छोड़ देते हैं जो कहता है जी कि ये वो कर रहे हैं, बच्चे हैं, सीख जाएंगे, हम ऐसे नहीं हैं। यहाँ पे एवरीबडी ओन्स इट। देखिए ऑब्वियसली जो उनका अपना एक फॉलोअर है उसमें तो ये चीज़ें सेल होती है ना, इसलिए वो मकबूलियत उनकी जो है उस लिहाज से बढ़ती रहती है। लेकिन ये जो डिबेट हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, एक तो कानूनी तरीका है कि कैसे रोके, एक सियासी तरीका, और ये दुनिया भर में डिबेट हो रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप आए, 4 साल गुजरे, वहाँ पे किताबें लिखी गई हैं इस पर कि अगर इस तरह की शख्सियत आती है सियासत में जो कि बदज़बानी भी करे, झूठ भी बोले, तो हाउ डू यू काउंटर दैट? क्योंकि अगर दूसरी तरफ पार्टी कोई है और वो एक कन्वेंशनल स्टाइल से चल रही है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो या तो ये है कि वो जो सियासत हो रही है उसको सियासत को किसी तरीके से ख़त्म करें,
یا جو ہے دوسرا ان کا اوپوننٹ ہے وہ بھی اسی قسم کی سیاست کرنا شروع ہو جائے. لیکن جب وائلنس کی سیاست ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے کی تو ان کی گردن پکڑی گئی, ان کو سزا ہوئی. جی, اس کی وجہ ہے وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ریپبلکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پارٹی سے نکلواؤ, ان سے پریس کانفرنس کرواؤ, ان کی پارٹی توڑتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا کہ جس کی ویڈیو تھی اس کو سزا ملی. یہاں پہ جن کی ویڈیوز تھی انہوں نے پارٹی چھوڑی, وہ آج آرام سے بیٹھ کے کسی اور پارٹی میں ہے. جن کے فون ٹریس ہوئے ان کو کہا گیا کہ آپ فلاں پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو جب آپ یہ کریں گے کہ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, اگر غلطی سے سیکھا ہوتا نا ہم نے کہ ہم نے مانسٹر نہیں کریٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی پی نہیں بنا رہے ہوتے, پھر آپ کوئی اور پارٹی نہیں تشکیل دے رہے ہوتے. مطلب آپ کا فارمولا وہی, آپ کی جو ٹیمپلیٹ ہے نا وہ وہی ہے, نام چینج ہو رہے ہیں. اور اس میں مجھے اگر یہاں کوئی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو آج ٹرینڈ چل رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ زندگی بھر یہی چلتا رہے گا, تو میں تو اس خوش فہمی میں نہیں ہوں. میرے خیال سے یہ آپ کو پتا ہے سیاست میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک خاص حد سے آگے. لیکن میں ایک پوائنٹ صرف کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ جو ہے نا, جیسے پیپلز پارٹی ماضی میں برداشت کر لیتی تھی, ان کی برداشت بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. نون لیگ کا لب و لہجہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا, اور شاید وہ بھی اب سیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ثاقب نثار کی مثال تھی, شاید ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوا لیکن سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کی تصویریں ڈال کے بڑی غلیظ کیمپین وہاں پہ بھی چلائی گئی. تو یہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, یا تو آپ کو میں برابر کی بات نہیں, برابر موازنہ کیسے موازنہ میں کچھ اور پوائنٹ کہہ رہا ہوں. میرے پوائنٹ ثاقب نثار کو مظلوم اس بات تصویریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ لگانا, کسی کے گھر گھس جانا, اس طرح گاڑی میں گھس جانا اور بغیر وجہ اس کا تو موازنہ ہی نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی جماعتوں کو دو طریقے, یا تو وہ طریقے ختم ہو یا آپ اسی طرز کی سیاست. یہ ریس ٹو دی باٹم یہی ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں گندا تو یہ بھی کریں. کوشچن یہ کرنا چاہیے جب ہم دیکھیں دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں نا تو ہم وہیں سے خود عوام کو کنفیوز کریں. ہمیں برے کو برا, غلط کو غلط کہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم بھی غلط کرو, نو آئی ڈونٹ ایگری ود غلط جو ہے فیشزم جو ہے اس کو فیشزم کہنا چاہیے ہمیں, اور ہر جگہ. لیکن مجھے خاص میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر کوئی غلیظ کیمپین کر رہا ہے کسی کے خلاف تو ہم کال آؤٹ تو کریں گے. یہ آرگومنٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ اس تمام فتنے کا اورجن کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا, ایک خاص حد سے زیادہ جب ہم یہ آرگومنٹ کرتے ہیں تو یہ آلموسٹ ان کو جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں جی کہ دیکھیں جی ان کا قصور تو نہیں ہے نا, وہ بنائی ہی ایسے گئے ہیں. لیکن اب بالکل ان کا قصور ہے کیونکہ ایک ڈیلیبریٹ پالیسی کے تحت فیصلہ سازی ہوتی ہے, جو ریسورسز ڈپلوائے کیے جاتے ہیں, کیمپینز چلائی جاتی ہیں, اب کوئی ڈائریکٹ نہیں کر رہا. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب تو وہ شروع ہو گیا ریورس نہیں ہوگا, تو اس کی ذمہ داری تو آپ کو کہیں پہ ڈالنی ہوگی نا, یہ مانتے ہوئے کہ ان کا اوریجن کیا ہے. اس حوالے سے ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں, سائبر ہراسمنٹ کے قوانین ہیں, آپ ان کو فعال کریں. نہیں آئی نو آپ کا ایکسپیرینس برا رہا ہے مگر قانون تو ہے نا, آپ اس کو پھر فعال کریں. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, مگر وہ تو ہر ایشو میں ہے نا. آپ ریپ کے قوانین دیکھ لیں, آپ آنر کلنگ میں دیکھ لیں, ہر جگہ جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی, آپ ان لوگوں کو پکڑ نہیں پا رہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جرم اس نے نہیں کیا اس کی بھی سزا اس کو ملے. دیکھیں جس طرح اب ایمان مزاری کا بھی میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس نے کار سرکار میں جو ہے مداخلت کی, یہ اس کے پر, مگر اس کے پر آپ نے 780A بھی لگا دیا. 780A کی کیا سزا ہے؟ سزائے موت ہے. 780A کی کیا سزا ہے؟ عمر قید ہے. تو آپ کو ایک توازن رکھنا چاہیے. The state should never be vindictive and should never victimize its own people. It should be seen to be doing justice. جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے, دیکھیں غریدہ کو زیادہ مجھے کم, مگر ان کی عادت ہے وہ دیتے ہیں لوگوں کو, کرٹیسائز کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. But I'll tell you something, I would rather have freedom of expression than have the silence of a graveyard. I would rather. تو گالم گلوچ چلنے دے پھر. I do believe in freedom of expression. گالی دیتے ہیں. Galam galoch is absolutely no freedom of expression. There should be a zero tolerance policy about that. لیکن ہم کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو روکا کیسے جائے. جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کیا جائے. جی کہ روک نہیں, آپ کا سوال تھا, آپ ہم سے اس کا جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ کروا رہے ہیں. چھوٹی سی مثال, باقی ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے. قاضی فائزہ کے ساتھ جو اسلام آباد میں بیکری میں جو ہوا قاضی فائزہ کے ساتھ, کیا ہوا تھا وہ, اور وہ کس طرح سے سوشل میڈیا پہ پھیل گیا, اور پورے ایک ہفتے تک اس بیکری کی جو سیلز ہے, نہیں ایک ہفتے کیا ابھی تک نہیں چل رہا, اسکائی راکٹڈ. اسد کیسر جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے, so this is what you are dealing with, for God's sake try to understand. no اب سر صاحب صرف آپ کی اجازت سے, آپ لیگلی تو اس کو بعد میں ڈیل کریں گے نا جا کے, آپ پہلے اس کو سوشلی ڈیل کریں خدا کے لیے. آپ اس کو کلٹ کہیں, اور ابصار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, فیشزم کو فیشزم کہیں. ہم کیا کرتے ہیں, لپیٹتے ہیں, او نہیں یہ بیچارے معصوم ہیں, او نہیں یہ بیچارے نوجوان ہیں, او نہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی یہاں کہا کرتے تھے ایک زمانے میں.
پھر ہمیں مار کھانے کے بعد APS کھانے کے بعد پھر ہمیں سمجھ آئی, پھر ہمارے ہوش ٹھکانے آئے کہ نہیں یہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں. سمجھ پھر بھی نہیں آئی, پھر بھی ہم نے کابل جا کے کعوہ پیا. ابھی بھی کوئی میں ایک بات انہوں نے وہ ڈونٹ والی بات کی ہے. دیکھیں وہ نفرت جو اس لڑکے کے اندر بھری گئی تھی, اس میں یہ موجودہ حکومت اور پاکستان کا میڈیا اپنے آپ کو غیر ذمہ دار, اپنے آپ کو ذمہ دار کیسے نہیں سمجھتا. اس ملک کے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے بہت بڑے اینکر ایک سرکار کے ممبر پارلیمنٹ کو بٹھا کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلائیں کہ یہ اس نے یہ کیا ہے. میں تو اس طرح چیزوں کو دیکھتا ہوں, بہت مجھے کلیئرلی نظر آتی ہیں. پھر ہم سنسیئر نہیں ہیں اس ملک کے ساتھ. جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں ہمارے ملک کے ساتھ, اور وہ پتہ نہیں کون سی گیم کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. ہم اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں گے, کسی طرف چلیں گے صحیح طریقے سے, تبھی. یہ نہ کوئی قانونی راستہ ہے, نہ سیاسی ہے, نہ اخلاقی ہے. یہ ایک اب اس میں سے گزرنا پڑے گا آگ کے دریا میں سے, وہ بھی تب اگر ہمارے ایک تو قانونی راستہ ہے. ڈیفیمیشن کی بات کی, میرے خیال سے جیسے میں نے کہا دنیا بھر سیاسی اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کری ہے نہیں. میں اگری کروں گا منیزہ کی اس بات سے کہ اوبیسلی آپ فریڈم تو نہیں بند کر سکتے, یا تو آپ کا بالکل سب بند ہے, آپ کنڈیم ہی کر سکتے ہیں. فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی وہ بھی وہی راستہ اپنا لے, وچ از ناٹ سوٹیبل آف کورس. ٹھیک.